الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 شروع کریں گے۔ رکوع نمبر 3 کا ٹاپک لکھیں اطمینان قلب۔ اطمینان قلب، قلب دل کو کہتے ہیں اور اطمینان سکون کو کہتے ہیں، دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، بلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق سے گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو کہ اتنی مدت میں سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس رکوع میں رب العالمین نے 3 واقعات کا ذکر فرمایا ہے، 3، اور یہ تینوں واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قادر ہونے کی نشانیاں ہیں، مکمل قدرت کی نشانیاں، کہ رب العالمین ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، توجہ ہے میری طرف یا اپنی باتوں میں؟ اب جو آئے گا آپ نے بولنا نہیں ہے، اب جو بھی بندہ آئے گا آپ نے بولنا نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پھر آپ وہی بات ہے کہ آپ کا دھیان نہیں رہے گا، پھر جب آپ کا نہیں رہے گا میرا نہیں رہے گا، پھر مجھے پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا، پھر بات بھی نہیں دل میں اترے گی۔ تو آپ میری طرف متوجہ رہیں، جو آئے گا وہ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ اور کبھی اس آیت کو غور سے آپ دیکھیں، اس رکوع میں رب العالمین نے 3 واقعات کا ذکر فرمایا۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ جب نمرود ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے
کس بارے میں جھگڑا کیا تھا؟ اپنے رب کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام توحید کے قائل تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل مشرک قوم کے سامنے رکھے، نمرود بادشاہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ رب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل پیش کی، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو وہ نمرود کہنے لگا کہ زندہ کرنا اور مارنا کون سا مشکل کام ہے، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور آپ لوگوں نے کتابوں میں قصے پڑھے ہوں گے نمبرز لینے کے لیے، دل پہ نہیں اتارنے کے لیے، نمبرز لینے کے لیے نا. کہانیاں رٹی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے صرف نمبرز لینے کے لیے. تو نمرود نے 2 قیدی بلائے، ایک جس کی پھانسی کا حکم تھا، ایک جس کو رہا ہونا تھا. جس کو رہا ہونا تھا اس کو پھانسی دلوا دی، جس کو پھانسی دینی تھی اس کو رہا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو جس کو میں نے مارنا تھا اس کو میں نے زندہ رکھا اور جس کو مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا. اب دیکھیں نا، ہماری طرح کا کوئی ناقص العقل بندہ ہوتا نا تو وہ اسی بات کو لے کے بیٹھ جاتا کہ آپ نے تو یہ ایسے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دلیل بدل دی، کوئی جھگڑا نہیں اس بات پہ. فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، غروب اس کو مغرب میں کرتا ہے. تو اس طرح کر سورج کو مغرب سے نکال، غروب مشرق میں کر. تو نمرود مبہوت رہ گیا. اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک واقعہ یہ. دوسرا واقعہ یہ، ایک بستی تھی، رب العالمین نے اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. وہاں کے لوگوں پر عذاب آیا. اب وہاں سے نا حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا. تو انہوں نے دیکھا نا وہ بستی بالکل تباہ پڑی ہے تو بڑے حیران ہوئے. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ اس بستی کو کس طرح آباد کریں گے؟ دیکھیں نا، ہم جب کسی بلڈنگ کو گرتے ہوئے دیکھتے تو پھر ہمارے اندر بھی تعجب، یہ واپس کیسے تیار ہوگی؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ اس بستی کو کیسے آباد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا. 100 سال وہ سوئے رہے حضرت عزیر علیہ السلام. ان کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور ایک ان کے ساتھ گدھا تھا جس پہ وہ سواری کرتے تھے. 100 سال کے بعد، 100 سال ایک پوری صدی بنتی ہے. 100 سال اس کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا نا تو رب العالمین نے ان سے سوال کیا کہ عزیر تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو کہنے لگے یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ تم پورے 100 سال سوئے رہے. اور آپ کو پتہ ہے میں اور آپ جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا تو رب العالمین مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کریں گے کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہو؟ ہم بھی کہیں گے یومن او بعد یوم. یہ زندگی گزار کے، یہ کاٹ کے، یہ زندگی اس دن کیا لگے گی؟ دن یا دن کا کچھ حصہ جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 100 سال سلائے رکھا. اب ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا کتنے دن میں خراب ہو جاتا ہے؟ گرمیوں میں آپ صبح بنائیں شام کو آپ فریز نہ کریں، کھانا خراب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی کہ وہ کھانا 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی تازہ تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں. کیا میری اور آپ کی پریشانیاں بڑی ہیں اللہ کی؟ کیا میری اور آپ کی پریشانیاں بڑی ہیں یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے. پھر میں اور آپ کیوں پریشان؟ اللہ نے فرمایا میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اور جو گدھا ہے، گدھے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کی ہڈیاں الگ، وہ مر گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عزیر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھنا. دیکھا تو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھنا میں کیسے زندہ کرتا ہوں. اللہ نے ان ہڈیوں کو جوڑا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا، اس پہ گوشت چڑھانا شروع کر دیا اور اس کو حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پورا گدھا تیار کر کے فرمایا یہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. کتنی بڑی اہل عقل کے لیے یہ نشانیاں تھی کہ وہ چیز جو ایک دن میں خراب ہو جاتی ہے اللہ نے اس کو 100 دن تک تازہ رکھا، 100 سال تک تازہ رکھا. اور جس چیز کی عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا. یہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو یہ نشانیاں دکھائی تو عزیر علیہ السلام بول پڑے. بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ وہ منظر کشی کر رہے. فرمایا قال، اس نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں جان گیا ہوں. اعلم کہتے میں جان گیا ہوں، میں کے لیے تھا، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا واقعہ،
ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے، یا اللہ مجھے دکھائے تو صحیح، یہ آپ مردے کو آپ زندہ کیسے کریں گے قیامت والے دن؟ مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا کہ ابراہیم کیا آپ کو مجھ پہ ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ایمان تو مجھے ہے، لیکن میں اپنے دل کے سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ مانوس کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ بہت زیادہ ان کو عام زبان میں پہاڑی میں آپ کو بتاؤں تو ہلانا، کہتے ہیں نا بچہ سڑک نے بہت ہلانا، یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، ایک محبت کا تعلق بن گیا۔ آپ کو پتا ہے جانور بڑے وفادار ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم ان 4 کو ذبح کرو، ان کو کاٹو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، فرمایا اب ان کو جا کے الگ الگ پہاڑوں پر چھوڑ کے آؤ، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ، دوسرا دوسرے پہ، تیسرا، اب وہ ٹکڑے بھی الگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ذرا بلاؤ تو یہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی نا تو پرندے سارے بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ میرے رب کی قدرت تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کافر بوسیدہ ہڈیاں لا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے نا زمین پہ بھی پھینکتے اور کہتے اے محمد یار تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، جب ہم ایسی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، ہم کیسے زندہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے سورہ یاسین میں آیات نازل فرما دی، میں زندہ کروں گا، میں نے تو تمہیں اس وقت بنایا جب تم کچھ تھے ہی نہیں۔ مٹیریل موجود ہو بلڈنگ بنانا آسان ہوتا ہے، مٹیریل ہی نہ ہو تو بلڈنگ کیسے بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس ٹائم بنایا جب مٹیریل ہی نہیں تھا، جب تم کچھ تھے ہی نہیں، تو ابھی تو ہڈیاں بھی ہیں، ہر ایک چیز تو میرے لیے، تمہیں اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ مشرک کافر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ موت تو آئے گی، مریں گے تو صحیح، لیکن اس کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے یہ زمین اور آسمان بنائے، لَيَقُولَنَّ، البتہ یہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے سوال کریں آپ کا مالک کون ہے، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، بنانے والا اللہ کو مانتے تھے، مالک نہیں مانتے تھے، حساب کتاب نہیں مانتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں، آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب بات آتی ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا تو ہم بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے کہ اللہ دیکھا جیسے جدو ایسی دیکھا ہونا، کیا نہیں ہوتا ہمارا؟ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے۔ ہمارے لمحے لمحے کا یہ جو میں اور آپ ایک ایک سیکنڈ گزارے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے۔ اور پھر کیا دینا ہے؟ کچھ اچھا ہوگا تو دیں گے، ورنہ انسان جب اپنا اعمال نامہ پڑھے گا تو پکار اٹھے گا، آپ آگے انشاءاللہ قرآن میں پڑھیں گے، پکار اٹھے گا کہ یا رب یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی جو اس میں درج نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ تو اس رکوع سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا ان 2-3 واقعات سے کہ ہمیں جتنی بھی مشکل آ جائے توکل کس پہ کرنا ہے؟ رب کی ذات پہ۔ ہم نے پریشانیوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے رب کی ذات کو دیکھنا ہے۔ میری پریشانیاں میری مشکلات میرے رب سے بڑی نہیں ہیں، تو جب اس سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگا کریں۔ ہم اصل میں انسانوں کی طرح ایک وہی سوچ رکھتے ہیں، اللہ سے کھل کے مانگا کریں، اللہ خزانوں کا مالک ہے، وہ اپنی بادشاہت کے مطابق آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آگے ہے رکوع نمبر 4۔ رکوع نمبر 4 سے جو 7 تک ہے نا، رکوع 4 سے 7 تک یہ مسلسل اللہ سبحانہ وتعالی انفاق کی بات کرے، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور پورے قرآن میں جتنا حصہ سورۃ البقرہ میں آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اتنا کسی اور جگہ میں نہیں آیا، اور اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ بہت زور دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھتے ہیں رکوع نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں، بہت قابل غور بات ہے، نہ اس کا احسان رکھتے ہیں،
اور نہ کسی کو تکلیف دیتے، ان کو بار بار جتلاتے نہیں، میں نے تمہیں یہ بھی دیا تھا، میں نے تمہیں کپڑے کا سوٹ بھی لے کے دیا تھا، میں نے تمہیں کتابیں بھی لے کے دی تھی، نہیں، وہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ جس خیرات دینے کے بعد عزا دی جائے، تکلیف دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے یا ایھا الذین آمنو، ہماری استاذہ کہتی ہیں جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے ساتھ میں اپنا نام لکھ لیا کریں، اپنا نام۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے یا تو کوئی حکم دے رہے یا مجھے کسی چیز سے روک رہے۔ ایمان والے میں اور آپ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی حدیث مبارکہ ہے، جب یا ایھا الذین آمنو آئے تو بس مومنین جو ہیں انہیں کان لگا دینے چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یا تو انہیں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا انہیں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے فرما رہے ہیں مومنو اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور تکلیف دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے، اس پہاڑ کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کی بارش برسے اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ جو دکھاوے کے لیے اپنے عمل کرتے ہیں اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر بارش پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو خیر فوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جب دیکھیں نا ہم نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو اکثر ہم مثالوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، مثال سے اگلا بندہ بات کو اچھے سے سمجھ جاتا ہے۔ ایون کہ بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، بڑوں کو بھی بعض اوقات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، تو میرے رب العالمین نے بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ اور اس رکوع میں رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ پہ زور دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یونفقون آیا ہے۔ ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ عربی کا یہ اصول ہے کہ عربی کا جو ہر کلمہ ہے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، ہر لفظ وہ نا حروف اصلی سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے، بات سمجھ آ جائے گی، مشکل میں نہیں ڈال رہی۔ حروف اصلی بس یوں سمجھ لینا، جس طرح ہم اگر بیج نہ ڈالیں زمین میں تو مکئی نہیں اگتی، اسی طرح اگر عربی میں حروف اصلی نہ ہوں تو آگے کوئی کلمہ بنتا نہیں ہے۔ اب جس طرح دیکھیں ایک حروف اصلی ہوتے ہیں عین لام میم، عین لام میم کیا بنتا ہے؟ علم۔ علم ایک تو علم ہو گیا، ایک علم سے ہی اسی عین لام میم سے بنتا ہے تعلیم، اسی سے بنتا ہے معلم، پڑھانے والا، یعنی یہ چیز۔ اسی طرح ہر لفظ حروف اصلی سے مل کر بنا ہے اور وہ اپنے اس بہت سارے معنی دیتا ہے۔ جو یونفقون کا لفظ ہے نا، یونفقون، آپ نے بہت جگہ پہ پڑھا، آپ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں پڑھا تھا، آپ یہاں پہ پڑھیں گے، آپ آگے پھر پڑھیں گے، تو یونفقون کا جو کلمہ ہے یہ بنا ہے نون فا قاف سے، نون فا قاف، اور نون فا قاف کہتے ہیں نفقہ کو۔ نفقہ عربی میں ایک سرنگ کو کہا جاتا تھا۔ عربی میں قرآن عربی میں نازل ہوا تو اللہ نے وہ الفاظ وہ محاورے بھی استعمال کیے، اور قرآن کا ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ عربی کا نیم البدل نہیں ہو سکتا، اس لیے بڑے اسکالرز نے اس پہ محنت کی ہے۔ تو نفقہ ایک سرنگ کو کہتے ہیں، وہ سرنگ جس کی نا دونوں سائڈز کھلی ہوتی ہیں،
इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है। एक पाइप की मिसाल ले ले, पाइप दोनों तरफ से खुला होता है, आप इधर से कोई चीज डालें तो उधर से निकल जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको यह नफाका से क्या सिखाना चाह रहे हैं, यूफिकून से क्या सिखाना चाह रहे हैं? इधर से आया माल, उधर दे दिया, इधर से इल्म आया, उधर दे दिया। अपने पास रखना कुछ नहीं है। क्यों? मेरा और आपका है कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, फिदा का अबी व उम्मी व रूही व कल्बी रसूलुल्लाह। आप पर हमारा, हमारे माँ बाप, हमारी जान, हमारा माल, हमारा दिल, सब आप पर कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे जब ना कोई सवाली कोई चीज मांगने के लिए आता ना, तो वो क्या करते थे, वो मना नहीं करते थे, जो होता था दे देते थे। और देखते ना जेब में हाथ डाल के अगर कुछ ना मिलता तो अपने तन का कुर्ता ही उतार के दे दिया करते थे। मेरे नबी के ये उन्होंने क्यों किया? आला अखलाक। आज आपको मैं वो हदीस आपके सामने रखूंगी। एक शख्स ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे, तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? सबने रटी हुई हदीस नंबर्स लेने के लिए क्या जवाब दिया था, कैसे आप अलैहिस्सलाम के अखलाक? कुरान के मुताबिक। ये आयात पढ़ के हम जितना कुरान पढ़ेंगे, जो चीजें रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाई, ये तहरीरी है, आप अलैहिस्सलाम उसका अमली नमूना थी। हर चीज उनमें पाई जाती थी, कभी अपना करके नहीं देखा, कभी भी नहीं। और वही चीज सहाबियात में भी थी, वही चीज हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह के बारे में। तो एक दफा उनके पास 70,000 दिरहम थे, वो बैठी सदका करने के लिए, सारा करके उठ गई, छोड़ा ही नहीं कुछ। खुद रोजा था, सदका करके जब उठी ना, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे ना, उस पे पेवंद लगे हुए थे। ये नहीं सोचा कि मैं कपड़े अपने लिए बनवा लूंगी, थोड़े से रख लूं, सारा सदका कर दिया। जो खादमा थी कहने लगी, आयशा, अम्मा आयशा, आप कुछ अपने लिए भी रख देती, आपको रोजा था, शाम को आप इफ्तार करेंगी। फरमाने लगी, आयशा अल्लाह ताला करवा देंगे इफ्तार। जब अजान हुई, इफ्तार करने के लिए कोई चीज उनके पास नहीं थी, नमाज पढ़ने के लिए चली गई। वो खादमा कहती है, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने देखा कि एक बंदा गोश्त लेके खड़ा है, या ये हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ऐसे भी देते। तो वो खादमा कहती है, मदीने के उस शख्स ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह के लिए गोश्त भेजा जो सबसे कंजूस था। ये भी मामला होते। तो वो जब सदका देती थी ना, तो खुशबू लगा कर दिया करती थी कि मैं अल्लाह के हाथ पे रख रही। मैं और आप, कुछ लोग देते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन अक्सरियत सोचे, हम बाजारों में जाते हैं, ठीक है, मेरा और आपका ये क्लेम करना बेजा बनता है कि ये मांगने वाली इनकी आदत बन चुकी है, इनका पेशा है, ये मांगती रहती है, ये कमाएं भी तो सही। लेकिन बात मुझे ये बताएं कि आपने उनको देना है या अल्लाह को? अल्लाह को देना है ना, फिर ये सवाल कैसा? वो तो मेरे और आपके लिए अल्लाह ने आजमाइश बनाकर भेजी हुई होती है। क्या अल्लाह मुझे और आपको खिला सकता है तो क्या अल्लाह उन्हें नहीं खिला सकता? खिला तो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे और आपके लिए उनको एक आजमाइश बनाई। मैं जरा टेस्ट करूं मेरे बंदे का रवैया कैसा है। क्या ये सिर्फ कुरान के सामने ही बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या जब अमल की बात आती है तो ये अपनी जेब से भी निकाल के इनको देते हैं? मैं अक्सर कहती हूँ, एक दफा बल्कि मेरा एक आंटी से मेरी थोड़ा सा वो बात भी बढ़ गई थी। मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके पास कुछ है, आप उनको प्यार से दे दें। आपके पास कुछ नहीं है, आप उनको दुआ दे के रुखसत कर दे, लेकिन ये झिड़के ना दिया करे कि कमाती नहीं है, मांगने के लिए पहुंच जाती है, आपका पेशा बुझे और आपको क्या लगे इन बातों से। मैंने और आपने तो अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। और जो सलफ सालिहीन होते थे ना, उनमें से एक के बारे में आता है, आई थिंक इमाम इब्नुल कय्यम रहमतुल्लाह अलैह थे, या इमाम इब्ने तैमिया थे, इनमें से एक कोई थे। वो जब सदका देते ना, तो अमूमन क्या करते, हम जब सदका देते तो अपना हाथ देने वाला ऊपर रखते, तो वो जब सदका दिया करते थे ना, तो अपना हाथ ऐसे नीचे रखते थे और लेने वाला ऊपर से लेता था। तो उनके जब शागिर्दों ने उनको देखा ना, तो पूछा कि उस्ताद जी आप ऐसा क्यों करते? तो कहने लगे, असल में हमारा देने वाले पे एहसान नहीं होता, बल्कि जो हमसे ले रहा होता है उसका हम पे ज्यादा एहसान होता है। क्यों? हम उसको दे के उसकी दुनिया संवार रहे होते हैं, वो हमसे लेके हमारी आखिरत संवार रहा होता है। एक ये भी कंसेप्ट है।
اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ضمیر کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر مجھے اور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر ہم کبھی بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کریں نہیں مجھے کچھ بچا ہے. نہیں، آپ دیں، جو دیا جاتا ہے وہی بچا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو کیا کرتے ہیں، یونفقون، خرچ کرتے ہیں. آپ خرچ کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. اگر آپ خرچ کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو ہماری تنظیم اتنی کامیاب نہ ہوتی. میں دل سے آپ لوگوں کا احترام کرتی ہوں، آپ کا ہمارے ساتھ بہت تعاون ہے. یہ جن چٹائیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے الحمدللہ یہ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے آئی ہے. یہ ایک ایک چیز آپ لوگوں نے کب بہت تعاون ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے. آپ نے کبھی پیچھا کر کے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یونفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں. آپ ظاہری طور پہ دیتے ہیں، میں آپ کی مشکور ہوں. دل کا تعلق رب العالمین جانتے ہیں. لیکن اگر آپ خالص اللہ کے لیے دے رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر خالص نیت اس کی ہے، اس کے لیے دے رہے، تو پھر آپ کی مثال ہر اس بندے کی مثال جو دیتا ہے کیسی ہے. فرمایا اس دانے کی سی ہے، اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگے، پھر ہر بال میں 100 دانہ ہو. بال کہتے ہیں نا یہ جو بال، یہ والے بال نہیں ہے، یہ والی بالی نہیں، وہ جو گندم کے خوشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ دانے وغیرہ نہیں لگے ہوتے. اب دیکھیے جو زمین ہے نا وہ مخلوق ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے نا. زمین مخلوق ہے، مخلوق ہے اور خالق کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے اس کو بنایا تو وہ مخلوق میں آئی نا. زمین مخلوق ہے. اب جب زمین میں آپ ایک دانہ بوتے ہیں تو زمین آپ کو اس کے نتیجے میں کتنا دیتی ہے؟ دگنا کر کے دیتی ہے نا. آپ ایک دانہ بو رہے ہو، آپ کو اس سے ایک مکئی کے دانے اور پھر آپ دیکھیں نا اس سے کتنا کچھ ملتا ہے، 100 دانے. اگر زمین مخلوق ہو کے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کر رہی، آپ نے گوڈی لگائی، آپ نے دیا، زمین نے آپ کو بہترین دیا نا، پھل دیا نا. زمین مخلوق تھی. تو سوچیں کہ اگر زمین اتنا دے سکتی ہے تو پھر جب میرا اور آپ کا معاملہ خالق کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا؟ خالق کتنا بڑا چڑھا کے دے گا. یہ تو زمین کی بات ہے. اور جب خالق دے گا تو پھر اس کے تو کیا کہنے. تو اللہ فرما رہے میں کیا کرتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتے اور وہ دگنا کر کے عطا کرے گا. یہ نہ سمجھا کرے کہ ہمارا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا صرف آپ کو قیامت والے دن جا کے اجر ملے گا. نہیں، دنیا میں بھی ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون سے لوگ؟ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کسی پر احسان نہیں جتلاتے. بعض دفعہ احسان والا معاملہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے اندر شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، تو احسان کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. ہاں میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا، یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال دینے کے بعد کسی پہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے بہت بڑا کر دیا. کیوں؟ میرا مال بھی کس کا تھا؟ اللہ نے مجھے دیا تھا تو میں نے دیا. اس کا مطلب میرا تو تھا ہی نہیں. تو پھر احسان کس چیز کا؟ احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے. بعض دفعہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کسی کو دے بھی دیتے پھر ہمیں انہیں بہت زیادہ اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، بار بار جتلا رہے ہوتے ہیں. وہ یاد ہے نا میں نے تمہیں یہ بھی دیا تھا، یاد ہے. خاص کر کے جو غریب بندہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں ان کا تو ہم لحاظ رکھ لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتے ہیں ہم ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں. میں تمہیں وہ کپڑے کا سوٹ بھی دیا تھا، میں نے تمہیں یہ چیز بھی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس چیز سے پاک ہو کر دیتے، اس چیز سے پاک ہو کر دیتے ہیں، اب انہیں کیا ملے گا؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالی بہترین اجر دیں گے. اور پھر دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم کے بارے میں بہت بار بتا چکی ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جو بہت بار مجھے سن چکے وہ بتا سکتے ہیں خوف اور غم کیا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی کا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت تو نہیں ہو رہے؟ خوف مستقبل کا، غم ماضی کا. مستقبل کا خوف کیسے؟ ابھی دیکھیں یہ دیواریں بالکل
صحیح سلامت ہے اور میں بیٹھی رہوں کہ اللہ جی یہ دیوار مجھ پہ گر گئی تو کیا ہو جائے گا، گری تو نہیں ہے نا، ایسے ہی مجھے خوف ہے. یا پھر خوف ہوتا ہے میرے ساتھ کل کیا ہوگا، میں کل کیا کھاؤں گی، میں کل کیا پہنوں گی، میرے بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا. اکثر ماؤں کی یہ فکر رہتی ہے، پتہ نہیں ہمارے بچوں نے کیا وہ کہیں سیٹ بھی ہوں گے نہیں ہوں گے. دوسرا غم